Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے. بس قرآن کریم ہر حال میں کتاب سماویہ اور قابل اتباع ٹھہرا. پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے ان کو نہ ماننا نری حماقت ہے. معذرت کے ساتھ میری آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ مجھے بخار بھی تھا اور ابھی گلا بھی خراب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. قل آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے دشمن جبرائیل امین کا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بے شک اس نے اتارا ہے کلام کو تیرے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ جو کہ ہے دشمن اللہ کا، وملائکتی اور فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا پیغمبروں کا، وجبریل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تو فإن اللہ عدو للکافرین پس اللہ دشمن ہے کافروں کا. خلاصہ تفسیر. بعض یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے. میکائیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم ان کی بات مان لیتے. اس پر حضرت تعالی شانہ رد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھے لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، کیونکہ اس میں وہ تو ایک سفیر کے طور پر ہے، سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پر پہنچا دیا ہے اللہ جل شانہ کے حکم سے. تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، تو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے مصالح ضروریہ کی اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو. اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے. بس قرآن کریم ہر حال میں کتاب سماویہ اور قابل اتباع ٹھہرا. پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے ان کو نہ ماننا نری حماقت ہے. اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل کا، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالی کے نزدیک خود اللہ سے عداوت رکھنا
یا اس کے دوسرے ملائکہ سے یا اس کے رسولوں سے یا خود میکائیل سے جس کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ افہام و تفہیم کے دوران مخاطب کے ذہن میں بعض شبہات پیدا ہونا ناگزیر ہے، جبکہ ان شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک مخاطب کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا 7 رکوعات میں یہودیوں کو سمجھانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے افہام و تفہیم کے تمام ممکنہ ذرائع اختیار کیے گئے ہیں۔ اب آخر میں ان کی 3 شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو کہنے لگے کہ جبرائیل فرشتہ ہمیشہ عذاب، ہلاکت اور قحط سالی کا پیغام لایا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب بخت و نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام ہی تھا کہ جس نے اس ظالم بادشاہ کی مدد کی اور اس نے یہودیوں کو تہس نہس کر دیا اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ اسی طرح یہ جبرائیل ہمارے اندرونی راز اور پوشیدہ خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، اس لیے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ چونکہ توحید کا پیغام یہ فرشتہ لایا ہے، ہم اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہاں اگر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور دیگر یہ احکام میکائیل فرشتے نے لائے ہوتے تو ہم انہیں بخوشی قبول کر لیتے، اگرچہ حقیقت میں محض ضد پر مبنی اور نہ ماننے کا ایک لنگڑا بہانہ تھا، لیکن ناصح حکیم جل شانہ جل مجدہ نے اس کا بھی نہایت متین اور معقول جواب دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔